अल्लाह वो जिंदा और जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है ना उसे ऊँग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उससे ओझल है उसे उससे भी वो वाकिफ है। और उसकी मालूमात में कोई चीज उसकी उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती, इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद उनको देना चाहे। उसी की हुकूमत है आसमानों और जमीन पर, और उनकी निगरानी के लिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं जो उसको थका दे। बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात है। आयतल कुर्सी कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्सी का जिक्र है। एक रवायत से हमें पता चलता है कि कुर्सी का जो है उसकी मुनासिबत इस पूरी जमीन और आसमान से ये है कि जमीन और आसमान एक रिंग, एक मुंदरी की तरह है, और कुर्सी जो है एक सहरा की मानिंद है। यानी ये इस तरह से ये इसकी निस्बत बनती है पूरी जमीन और आसमान, यानी 110 बिलियन लाइट ईयर की जो यूनिवर्स है वो एक अंगूठी की तरह छोटी सी, और पूरी जो जो कुर्सी है वो सहरा की मानित। और फिर अल्लाह के अर्श और कुर्सी की निस्बत ये है कि कुर्सी एक मुंदरी की मानिंद और अर्श जो है वो एक सहरा की मानिंद, यानी इतना बड़ा। सुभान अल्लाह। हम इसको तसव्वुर तो नहीं कर सकते, लेकिन रवायत में ये चीज मौजूद है, तो उसकी उसकी जो बड़ाई है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श की और उसकी कुर्सी की, वो हम उससे थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा है। और फिर कुर्सी जो है वो एक फुट स्टॉल की तरह है अर्श के मुकाबले में। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हान ताला के 5 जो हैं वो नाम आए हैं, और 26 सिफात बयान हुई हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला का के जो 5 नाम है, अब आप लोगों ने खुद हाईलाइट करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज डिसाइड की थी कि हम अल्लाह ताला के जो अस्मा आ रहे हैं और जो उसकी सिफात आ रही हैं उनको हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें आयतल कुर्सी जो है इसके अंदर अल्लाह की सिफात बयान हुई है इस तरीके से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो कि जमीन और आसमान का बादशाह है, जिसकी बादशाहत में ये सब कुछ है, उसको ना तो नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है, और अल्टीमेट फैसला उसी का है। उसकी कुदरत कुदरत जो है वो कामिला है, यानी उसकी कुदरत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके इल्म में से सिवाय इसके कि वो खुद किसी को इल्म दे, जैसे कल भी हमने पढ़ा था ना कि हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला होता है, और अल अलीम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसका इल्म परफेक्ट है, तो उसके इल्म में से कोई भी अहाता नहीं कर सकता सिवाय इसके कि जितना भी उसने चाहा इल्म दिया। आज तक जितनी भी अलूम की शाखें हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, जितना भी इल्म नाफे है, वो अल्लाह के इल्म के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे है जैसे समंदर में से कोई चिड़िया अपनी चोंच में पानी का कतरा ले लेती है। पूरी सारी की सारी दुनिया के अलूम सिर्फ इतने ही हैं। तो अल्लाह ताला जिसको जितना चाहे इल्म अता करता है, और इल्म हो, रिज्क हो, कोई भी नेमत हो, वो देने वाली अल्लाह ही की जात है, और उसी की मर्जी है वो जिसको जैसे चाहे वो अता करे। और फिर ये कि अल्लाह के सामने शिफात सिर्फ वही कर सकता है जो जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत दे। ठीक है, अल्लाह पर के फैसले पर कोई इन्फ्लुएंस खुद से नहीं कर सकता, बल्कि जिसको अल्लाह ताला जिसके लिए इजाजत देंगे वो उसी के लिए शिफात कर सकेगा। आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत जो है वो कहा जाता है, और उसकी वजह भी ये है क्योंकि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का तारुफ कराया गया है। पीछे आप देखिए कि जितना भी हमने पढ़ा जिसमें मुसलमानों को दीन हक के कायम करने के लिए उनको जिहाद पर जो है आमादा किया गया। फिर बनी इसराइल की मिसाल दी गई कि उन बुराइयों से, कमजोरियों से जिनमें बनी इसराइल मुब्तला हो गए,
اور یہ سب چیزیں سکھانے کے بعد، یعنی ڈوز اور ڈونٹس بتانے کے بعد، یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ فتح اور کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری قابلیت پر نہیں ہے، یعنی ہماری تربیت تو کی جا رہی ہے، لیکن ہماری ہماری جو استطاعت ہے یا ہماری جو تیاری ہے، ساز و سامان ہے، اس کی کثرت پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسے پر ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جس کے اندر یہ ساری صفات جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلتیں اور بھی بہت سی ہیں۔ مثلاً آیت الکرسی جو ہے اس کو صبح شام کے اذکار میں پڑھا جاتا ہے، یعنی حفاظت کی دعاؤں میں یہ شامل ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت اس کو پڑھنا، پھر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق بندے اور جنت کے بیچ میں صرف اس کی موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اگر وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پورے شعور کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، تو وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ اصل ملکیت، اصل قدرت، اصل بندگی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کیا نہیں جا سکتا، کوئی اس قابل ہے نہیں۔ پھر اسی طرح آ، چیزوں کی حفاظت کے معاملے میں بھی جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا جو ہے اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ جب رات کو سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پھر ایک فرشتہ جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو ہمیں آم، شیطان کے وسوسوں سے اور برائیوں خرابیوں سے جو ہے وہ بچاتا ہے، برے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شیطان کے وسوسوں اور دیگر جو مصائب آ سکتے ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، اس لیے ان کو صبح شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی کو پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ انسان کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے اس کا آیت الکرسی کے بیان کا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فضیلتیں اپنی جگہ مستند ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، آیت الکرسی کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اس لیے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین تعارف کرا رہی ہے، بہترین تعارف اللہ کی صفات کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اور اس کے اختیار کا۔ اور پھر یہ کہ جب زمین اور آسمان کی نگہبانی اس کو نہیں تھکاتی، اتنا بڑا زمین اور آسمان ہے وہ اس کو نہیں تھکاتی، تو پھر ہم اگر اس کی حفاظت میں جاتے ہیں، ہم اگر اس کی پناہ لیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کیوں کر مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ کا نام آیا ہے، اللہ لا الہ الا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نام جو ہے اس اس کی اتنی پاور ہے، یعنی اس کی اتنی برکتیں ہیں اللہ کے نام کی، کہ آپ جس چیز پر اللہ کا نام لیتے ہیں اس میں برکت ہو جاتی ہے، خواہ وہ آپ کا رزق ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس چیز میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ بسم اللہ کہہ کے دروازے کو بند کرتے ہیں، اور بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا کہہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب لباس بدلنے لگیں تو پھر ہم بسم اللہ کہہ لیں پہلے، تاکہ شیطان ہمیں دیکھ نہ سکے، یعنی اس طرف سے بھی ہماری پروٹیکشن ہو جائے۔ آپ کے گھر کا لاکر ہے، آپ کی کوئی جسے کہتے ہیں کچن کے کیبنٹس ہیں جس میں آپ نے اپنا رزق رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو، دیگچی کے ڈھکن کو کھولتے ہوئے، جو آپ کی سرونگ ڈشز ہیں ان کو کھولتے ہوئے سے بسم اللہ، جب آپ بسم اللہ کہیں گے تو اس کے اندر برکت ہو جائے گی، وہ تھوڑا بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر آ، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ پھر الحی القیوم کا اس میں ذکر آیا، اور الحی القیوم کو جو ہے وہ اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مانگی گئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔
اور پھر ہمیں وہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جانا۔ اور اسی طرح یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم انی اسألک، یعنی ان ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب پکارا جائے تو اللہ کی اذن سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہنے سے، 100 مرتبہ صبح، 100 دفعہ شام کہنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ کے نام کی، ذکر کی، اللہ کے ذکر کی۔ اور اسی طرح سبحان اللہ کہنا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اب یہ وہ دن ہے، اور یہ کیا ہمیشہ ہی دن رہتے ہیں۔ رمضان چونکہ ٹریننگ پیریڈ ہے تو ہم رمضان کے اوپر فوکس زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور رمضان میں کیے گئے افعال کا اجر بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہمیں ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے، تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ خاص طور پر بچوں کو آیت الکرسی ضرور سکھا دیں، رات کو سوتے وقت ضرور پڑھائیں۔ جو بچے ڈر جاتے ہیں ان کو آیت الکرسی انہیں اچھے طریقے سے سکھائیں، اور انہیں کہیں کہ وہ اس کو پڑھا کریں۔